بند نہیں کرنا ٹھیک کروں تک الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا إن الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ بقرہ کا بحمدہ تعالی ہمارا مطالعہ جاری تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 79 آیات کا مطالعہ پچھلی نشست میں مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 80 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ ان آیات کے اندر گویا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو مخاطب کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے کہ اس سے پہلے اس عظیم مرتبہ کے اوپر اللہ نے بنی اسرائیل کو فائز کیا تھا، لیکن ان کی ناشکری نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم قرار دیا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس مقام اور مرتبے پر فائز کیا۔ تو بنیادی اعتبار سے بنی اسرائیل کو دعوت دینا ہے، اور ان کے جرائم کی چارج شیٹ ہے کہ جو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ ہمارے لیے شدید خطرہ موجود ہے کہ ہم بھی انہی جیسے اعمال کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو ان بدعمالیوں سے محفوظ رکھیں جو بنی اسرائیل جن اعمال میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے اعتبار سے یہاں پر بالخصوص یہود کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے، یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل بھی مزید 2 حصوں میں بنیادی اعتبار سے تقسیم ہوئی۔ ایک یہود کہلائے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے ماننے والے ہیں، البتہ اس سلسلے میں آ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور یقیناً آپ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء اور کتابوں کو ماننے والے قرار پائے، وہ یہود قرار پائے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور اس کے بعد انجیل کو ماننے والے وہ عیسائی قرار پائے، اور اس کے بعد انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، آپ کی رسالت کا اور آپ پر نازل ہونے والے آخری کلام قرآن حکیم کا انکار کر دیا۔ تو اس اعتبار سے وہ آج مسلمان قرار نہیں پائے بلکہ وہ عیسائی قرار پائے۔ تو یہاں پر مخاطبین یہود ہیں کہ جس سے اللہ مخاطب ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں سمجھا تھا بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال، کہ عوام کی کیا کیفیات تھی۔ عوام کی کیفیت وشفل تھنکنگز کے اندر ملوث تھی، قرآن اپنی الہی تعلیمات کو پڑھنے والے نہیں تھے۔ یہ تعلیمات جو ان کی طرف نازل ہوئی جو تورات کی صورت میں تھی، وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، بس امیدیں تھی کہ جو لگائے بیٹھے تھے کہ ہم تو بس جنت میں جانے والے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ، ہم اللہ کے چہیدے ہیں اور جنت تو ہمارے لیے ہے۔ یہ عمومی اعتبار سے عوام کے حالات تھے، اور علماء کی طرف اللہ نے تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ علماء کی کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے اس دین کو دھندا بنا لیا تھا، گویا وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے جاری کیا کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی تعلیمات کو بدل دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، اور یقیناً ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر تھی کہ لوگ نذرانے دیں، لوگوں سے مال بٹورا جائے، لوگوں کو راضی کریں گے تو یقیناً لوگ مال دیں گے،
اگر لوگ ناراض ہو جائیں یا ان کی مرضی کی بات نہ کی جائے تو لوگ ناراض ہو کے چلے جائیں تو نہ نذرانے ملیں گے، نہ ہی وہ واہ واہ ملے گی، نہ تعریفیں ملیں گی. تو یہ وہ جرائم ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مزید جھوٹی امیدوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا. اللہ بیان فرماتا ہے وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ جہنم کی سوائے چند دن کے. اب ذرا سوچ لیجیے، یہ تصور جس کو پیدا ہو جائے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جو جہنم کا عذاب ہے جس سے بار بار اللہ نے ڈرا. قرآن کے تقریباً تمام صفحوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخرت کی ہولناکی سے متوجہ کیا ہے. اور اگر یہ تصور آ جائے کہ وہ جو آگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس آگ کے بارے میں تصور آ جائے کہ یہ تو بس چند دنوں کے لیے ہمیں چھوئے اور بالآخر ہمیں جنت کے اندر جانا ہے. اب یہ تصور اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو ذرا سوچیے اس کا کام کیا ہوگا، اس کے اعمال کیا ہوں گے. دنیا کے اندر کسی کو پتہ لگ جائے کہ بس تھوڑے سے پیسے خرچ کر دے ہیں، پھر تمہارا A1 گریڈ تو بالکل پکا ہے، تو وہ طالب علم کیوں پڑھائی کرے گا، کیوں محنت کرے گا، کیوں کھپائے گا اپنے آپ کو، کیوں دیگر محافل کو چھوڑ کر اپنے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے میں لگائے. اس کو معلوم ہے تھوڑے سے پیسے دینے ہیں، ہاں یہ پیسے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو یہی وہ معاملہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کی جھوٹی امیدیں تھیں، ویژول تھنکنگ تھی، تمنائیں تھی کہ ہمیں تو بس آگ تھوڑے دن کے لیے چھوئے گی. اور روایات کے اندر آتا ہے یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے اور پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو بچڑے کی کچھ پرستش شروع کر دی تھی. چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ جرم کیا تھا، اس کے پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تھوڑے سے دن آگ میں ڈالے گا، اور وہ بھی اتنے ہی دن جتنے دن صرف موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے بچڑے کی پرستش ہوئی. صرف اتنے سے دن گویا وہ مشکل سے اگر بنتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے، 40 کو بھی کم کر لیجئے تو پہلے دن سے تو نہیں شروع ہو گئی تھی، تو گویا 25 سے 30 دن ہے کہ جو کم و بیش ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا پھر بالآخر نکال دیا جائے گا. وہ بھی ہمارے آباء و اجداد کے جرائم کی وجہ سے گویا اپنے اعمال سے بھی صرف نظر، اپنی نافرمانیوں سے بھی صرف نظر. قرآن حکیم کے اندر طویل ترین سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کا تقریباً آدھا حصہ بنی اسرائیل کے جرائم کے اوپر ہے، ان کی نافرمانیوں کے اوپر ہے، ان کی ناشکری کے اوپر ہے، اللہ کے احسانات بار بار ناشکری. اور ذرا ان کا تصور سنیے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے نافرمانی کی تھی صرف اس لیے ہمیں تھوڑے دن کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، پھر بالآخر نکال لیا جائے گا. We are the chosen people of Lord, جنت is for us. تو گویا ہم تو جنت کے حقدار ہیں، ہمیں تو لازمی جنت کے اندر جانا ہے. اب یہ بات عرض کی گئی تھی پچھلی نشست میں بھی کہ کہیں کچھ ایسے تصورات ہم آج مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے دلیل بھی ہے حدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھا بالآخر اس کو جنت میں داخل ہونا، اور یہ صحیح حدیث ہے. تمام محدثین اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اب ذرا اس سے تصور لے لیجئے بنی اسرائیل والا. انسان سوچ لے بالآخر مجھے جنت میں جانا ہے، اب میں یہاں پر نافرمانی کروں، یہاں پر سود کھاؤں، یہاں پر اللہ کے احکامات کو توڑوں، یہاں پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاؤں، بالآخر تو مجھے جنت میں جانا ہے کیونکہ میں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے. اب یہ ہے وہ ایکسکیوزز یا یہ ہے وہ تصورات جو بنی اسرائیل کے پاس خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیری محبوب کی امت میں ہے، بس اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں. یہ تصور انسان بھول جاتا ہے کہ وہ آگ کیسی آگ ہے. دنیا کی آگ ماچس جلا کر اپنی انگلی پر رکھ کر اس کے بجھنے تک انسان یہ ذرا تصور کر لے کہ یہ ہلکی ترین آگ کیا میں برداشت کر سکتا ہوں کہ دھڑلے سے بول دیتا ہوں کہ بالآخر تو مجھے جنت میں چلے ہی جانا ہے. یقیناً حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اسی لیے بات واضح کر رہے ہیں کہ دونوں انتہاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ایک وہ انتہا بھی ہے کہ بالآخر نافرمان بھلے کلمہ پڑھا ہو لیکن جنت میں نہیں جائے گا، لیکن حدیث اس کی گواہی دیتی.
مزید تفصیلات بھی حدیث میں آتی ہیں کہ جب جنت سے تمام اہل ایمان کو نکال لیا جائے گا تو جو آخری ہوں گے اللہ بیان فرمائے گا میری عزت اور جلال کی قسم جس نے ایک مرتبہ بھی میری توحید کا کلمہ پڑھا ہے میں خود اس کو جہنم سے نکالوں گا اور وہ عتقاء الرحمن رحمان کے آزاد کردہ کے نام سے پہچانے جائیں گے جنت کے اندر، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد، اس آگ کی ہولناکی کے بعد، جس کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر آیا ہے کہ وہ آگ تھوڑا ٹھہرنے کے لیے اور مستقل قیام گاہ کے لیے انتہائی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس آگ میں ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ آج اے سی والے کمرے میں آپ بیٹھے ہو اور آج ہی کے دن کی جو گرمی تھی ذرا باہر نکل کر سڑک تک چلے جائے اور واپس آ جائے تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گرمی کیا ہے، یہ تو دنیا کی گرمی ہے۔ جو دنیا کی تیز ترین آگ 70 درجہ ٹھنڈی کی ہوئی، یہ اس آگ کے ہم برداشت نہیں کر سکتے اور دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کیا ہو گیا بالآخر جنت میں تو جانا ہے۔ تو یہ وہ ان کا طرز عمل تھا، گویا تمناؤں سے یہ بیٹھے ہیں کہ جی تمناؤں سے امید لگا کر کہ بالآخر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھوایا اپنے نبی سے، قل اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے کوئی عہد اس بارے میں؟ کہ اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے اس بارے میں کہ تمہیں لازمی جنت میں داخل کرے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، پھر ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کی۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے۔ گویا تمنا جنت کی لگائے بیٹھے ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کو امید ہو جائے، جس کو امید دلا دی جائے کہ جنت میں داخل ہوتا ہے، پھر دنیا کے فاقے کیوں برداشت کرے حلال کھانے کے لیے، پھر دنیا کی مشقت کیوں برداشت کرے عبادات کو بجا لانے کے لیے، پھر خون پسینہ کیوں بہائے اللہ کے دین کی دعوت اور اس کے دین کے قیام کے لیے، یہ سب کیوں محنت کرے، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالے وہ، جب اس کو پتہ ہے مجھے جنت کے اندر جانا ہے۔ تو انسان محنت سے دور ہو جاتا ہے، محنت سے دور ہو جاتا ہے اگر تمنائیں لگا کر بیٹھ جائے۔ ہاں امید رکھنی چاہیے، امید اللہ سے رکھنی چاہیے، لیکن امید الگ شے ہے، محض تمنائیں الگ شے ہے۔ جہاں امید ہوتی ہے وہیں پر خوف بھی ہوتا ہے، اور امید اور خوف کے بین کیفیت بندہ مومن کی کیفیت۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ امید اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اعلان کر دے ایک بندے کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، اتنی امید اللہ سے۔ لیکن خوف اور ڈر کتنا، اگر اللہ کہہ دے کہ ایک بندے کے سوا باقی سارے جنت میں جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ، اتنا خوف۔ امید رکھیں ضرور رکھیں، لیکن خوف دل کے اندر ہو، اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لے کہ بس میں تو جنت میں تھوڑا بہت کچھ کر لیا اور مطمئن ہو گیا کہ ہاں بس اب تو جنت میرے لیے پکی۔ ہم پڑھتے ہیں نا تقوی کا، تو متقی کے بارے میں پڑھتے ہیں، پرہیزگار کے بارے میں پڑھتے ہیں، مومن کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو تھوڑا بہت ہم پڑھتے ہیں، اپنا جائزہ لے، تھوڑی محنت کی، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں بھائی ہم تو متقی بھی ہیں، ہم تو مومن بھی ہیں، ہم تو پرہیزگار بھی ہیں، اور ہمیں تو اب جنت میں جانا ہے۔ لیکن ذرا ہم صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا درجہ، کیا مقام، کیا ماحول، کیا ساتھ، اور اس کے بعد کیا محنت ہے، کیا خوف ہے، کیا عبادت ہے، کیا تڑپ ہے، اور کیا ڈر ہے ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ خود نبی رحمت علیہ السلام کا معاملہ اٹھا کر دیکھ، اللہ نے جس کے لیے سند جاری کر دی کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے معصوم عن الخطا قرار دے دیا، اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا، اللہ نے جنت میں سب سے پہلے داخلے کی بشارت عطا کر دی، آپ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود طرز عمل دیکھ لیجیے، استغفار کی کثرت دیکھ لیجیے، رات کی اضافی عبادات کی کیفیت، فرائض تو اپنی جگہ پر، اضافی عبادات،
رات کا تہجد، رات کا قیام، اس کا طویل ہونا، اس کی محنت کرنا، اور دن بھر دین کے لیے بھاگ دوڑ اور جد و جہد کرنا، دیکھ لیجیے یہ وہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، یہ ہمارے لیے نمونے ہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے بیان کیا، بخاری کی روایت بھی اس کو واضح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو مشکلوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مشکلات اور ناپسندیدہ چیزیں اس اعتبار سے جو نفس کو محبوب ہے، جو نفس کی محبوب چیزیں۔ نفس دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ آزادی، نفس اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ جسم اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو نہیں پرواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو ان آزمائش سے گھیر رکھا ہے، گویا جنت میں جانے والے راستے میں یہ تمام کی تمام آزمائش ہے کہ جو آ کر رہے۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ ہاں، جہنم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرغوبات دنیا اور نفسانی خواہشات سے گھیر رکھا ہے۔ جو مرغوبات دنیا میں غرق ہو گیا، پڑ گیا، اور جو نفسانی خواہشات کو حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز بھول گیا، بالآخر پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے کہ جو آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر معاملہ ہے کہ جو آتا ہے تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے یا کیا ہم ان کی اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ پھر اللہ نے واضح کیا، بھلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے کمائی ایک بڑی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اسے اس کی برائی نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی جہنم والے ہیں۔ سارے کام بڑے اچھے کیے، دنیا میں بڑے اچھے نام سے پہچانے گئے، بڑی خدمت بھی ہو رہی ہے، محبت بھی ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، ہمدردی بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی ہے، کبھی کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، سارے دنیاوی اعتبار سے بڑے اچھے کام، لیکن ایک بڑا گناہ، اور وہ کیا کیا؟ شرک۔ ایک بڑا گناہ شرک کر دیا اور اسی میں ساری زندگی گزار دی، تو اللہ نے بیان فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ ایک گناہ آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک گناہ آگ میں لے جانے کے لیے، ایک گناہ ہے کبیرہ۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو آتا ہے نا کہ جی یہ اعمال کیا جائے تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ اعمال کیا جائے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ گناہ صغیرہ کے اعتبار سے ہے، چھوٹے گناہوں کے اعتبار سے۔ گناہ کبیرہ کے اعتبار سے حدیث میں آتا ہے جب تک انسان اس گناہ کی معافی نہ مانگے تب تک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ اور آسان سمجھنے کے اعتبار سے گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہے، یا اس کے اعتبار سے کسی گناہ کا، کسی عذاب کا تذکرہ ہے کہ جو آتا ہے۔ تو ایک بڑا گناہ کبیرہ، یہ انسان کو آگ میں لے جانے کے لیے کافی۔ اب ذرا انسان کہاں بچائے؟ شروع میں تو کتنا آسان معاملہ ہے کہ بس کوئی مسئلہ نہیں، بالآخر جنت میں جائے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا ایک گناہ، ہم گناہوں پر کیسے جسٹیفیکیشن دیتے رہے، جسٹیفیکیشن، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سورہ قیامہ میں اللہ کہتا ہے ہر انسان اپنے نفس پر خوب خبر رکھتا ہے، چاہے اگلوں کو کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ دے رہا۔ ماحول اور موقع کے اعتبار سے اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ جو میری تنخواہ آتی ہے سال بھر کی، میں اس کو اپنے اکاؤنٹ میں سنبھال کر رکھتا ہوں تاکہ قربانی کے موقع پر حلال آمدنی سے قربانی کروں۔ اللہ کے بندے پھر تمہارے باقی خراجات کیسے چلتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، بس وہ تو میرے رب کا فضل ہے، وہ چلا دیتا ہے۔ مطلب ہے وہ تو اوپر کی آمدنی ہے، تنخواہ کے علاوہ ہے وہ، جس سے میرے عیاشیاں چلتی ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے قربانی میں حلال کے پیسوں سے، اپنی تنخواہ کے پیسوں سے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جسٹیفیکیشن ہے نا گناہ کے اوپر، اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے قربانی حلال سے ہونی چاہیے۔ باقی جو سارے دھندے کھا رہے پی رہے، گوشت پوش بن رہا ہے، وہ بڑے حرام سے ہو۔ یہ ایک مثال آج کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح بندہ اپنا جائزہ لے لے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بڑا شدید معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی گناہ کبیرہ جان بوجھ کر کرتا رہے یا کسی فرض کا جان بوجھ کر انکار کر دے، تو اس کے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔
اللہ محفوظ رکھے۔ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نہیں پڑھتا، گناہ کر رہا ہے، لیکن احساس ہے، ایک کہے کہ نماز 5 وقت ہوتی نہیں، کیسی عجیب بات ہے، بس 3 وقت کافی ہے۔ اب اس کے ایمان خطرے میں چلا جائے گا اگر اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار کر دے، ایک فرشتے کا انکار کر دے، تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ اور اللہ کے ایک حکم کا انکار ہی کر دے سرے سے، میں مانتا ہی نہیں ہے، سود آج کے اعتبار سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کچھ شکلیں ہونی چاہیے، یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں، آج کے اعتبار سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے کاروباری معاملات کے اعتبار سے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیے نیک اعمال، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہیں اللہ نے اعمال صالحات تنہا بیان نہیں کیے، ایمان کے ساتھ، ایمان شرط لازم، ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ اعمال صالحات کی جو بنیادی شرائط ہیں، اس کی کیفیات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ ایمانیات نہ ہو تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ آیات قرآنی کی روح سے وہ عمل صالح ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے، جو آخرت میں جزا کے لیے نہ کیا جائے، اور جو سنت کے مطابق نہ کیا جائے، وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں بڑا کلیئر رہنا چاہیے، ورنہ بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، بھائی یہ بھی تو اچھا عمل ہے، یہ بھی تو اچھا عمل ہے، کہ یہ برا عمل ہے؟ نہیں بھائی، یہ عمل صالح نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی نظر میں اچھا عمل ہوگا، لیکن یہ 3 شرائط اگر اس میں موجود نہیں ہے، تینوں ہونا لازم ہے۔ نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر راضی کرنا لوگوں کو مطلوب ہے، پھر یہ عمل صالح نہیں، چاہے کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے، دنیا میں بدلہ چاہیے، دنیا میں لوگ واہ واہ کر دے، دنیا میں لوگ تعریف کر دے، دنیا ہی میں مل جائے۔ ہاں اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کا بہترین بدل دنیا میں دے، لیکن لوگوں کی طرف سے دنیا میں مل جائے پھر وہ عمل صالح نہیں۔ اور نمبر 3 کتنا ہی اچھا عمل ہو، سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم کی روایت ہے، کوئی ایسا عمل کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، رد ہے، دھتکارا ہوا ہے، بدعت ہے، گناہ کا عمل ہے۔ تو عمل صالح کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ ایمان، وہ ہونا ضروری ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اہم ترین شے ایمان، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور اللہ ایسا ایمان دے جس سے عمل صالح بھی جاری ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ معاشرتی ہدایات ہیں کہ جو عطا فرمائی ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے تھے اور پھر عہد شکنی کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ اب اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور بنی اسرائیل نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہاں اے اللہ ہم تیری ان باتوں کو مانیں گے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کیسے عجیب لوگ تھے، وعدہ کیا انہوں نے اللہ سے، اور اس کے بعد اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ تو بھائی میں نے اور آپ نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، اپنے وعدوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب بلوغت پہ پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو شعوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھے یا کلمہ شہادہ پڑھے، اور یہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادہ کا عہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بھی تو عہد ہے۔ ہر نماز میں ہم عہد نہیں کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بھی تو اللہ سے عہد کر رہے ہیں۔
ہم جب واقعات یا بنی اسرائیل یا پچھلی قوموں کو تذکرہ پڑھتے کہتے کیسی بیوقوف قوم، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی تو اللہ سے وعدہ کیے ہیں نا، ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اس وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں۔ تو بیان فرمایا یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، یعنی لوگوں سے بھلی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرنا نماز اور دیتے رہنا زکات، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، پھر تم پھر گئے اس عہد سے سوائے چند کے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی عہد سے پھرنے والے۔ اب اس کا مزید تذکرہ آگے کی آیات کے اندر یا آگے کی صورتوں میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، لیکن ایک اشارہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ دیکھو یہ باتیں تھی کچھ معاشرتی ہدایت کہ جس کا تم نے عہد لیا تھا، لیکن تم میں سے تھوڑے ہی تھے کہ جو رہے، لیکن باقی اکثر اس سے پھر گئے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو لوگوں کے درمیان حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، یہ وہ عہد ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا، اس کا کوئی ریٹن معاہدہ ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن بحیثیت اولاد اور بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری ہے کہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اسی طرح دیگر قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ وہ یہ کہے گا بھائی میں نے کون سا وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ماموں کا حق ادا کروں گا، ماموں سے ملتا رہوں گا، ان سے مسکرا کے بات کروں گا، بھائی میں نہیں مل رہا، میری مرضی۔ بھائی ایسا نہیں، یہ بنیادی اعتبار سے حقوق العباد کی جو ذمہ داری ہے یہ انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ کوئی اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتا، اور اگر وہ ان کو حق ادا نہیں کر رہا تو وہ عہد شکنی کے جرم میں ملوث ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اتنی شدید بات حدیث کے اندر آتی ہے، یہ جو رحمی رشتے ہیں نا، رحمی رشتے، یہ رحم رحمان سے بنا ہے، بخاری کی روایت، رحم رحمان سے بنا ہے، جو اس کو جوڑے گا، حدیث قدسی ہے، میں اس کو جوڑوں گا، اللہ فرماتا ہے، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہتے تھے کہ جی ان سے کیا کرنا، ہمیں کون سا ہمیں ان سے ملنا ہے، کون سا ہمیں اب ان کا منہ دیکھنا ہے، انہوں نے کیا حرکت کی، انہوں نے کیا حرکت کی۔ آسانی کے ساتھ ہم جھگڑے کر لیتے ہیں، تعلقات ختم کر لیتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اور یہ حدیث قدسی بیان کرتی ہے کہ یہ رحمی رشتے، رحمی رشتے وہ کہ جو آپ کے نسل سے رشتے، آپ کے نسبی رشتے بن رہے، اور اس کے اعتبار سے ہمارا یہ طرز عمل۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کے اللہ نے یہاں پر یاد دلایا، بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل سے بھی وعدے لیے تھے، لیکن انہوں نے کیا حال کیا، تم اپنا خیال کرو۔ یہاں پر بیان کرنا بنیادی مقصد اللہ نے ابتدا میں بیان کیا تھا، اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے، اے مسلمانوں تم خواہش کرتے ہو ان پر پہلے کتاب آ چکی ہو، یہ بڑھ کر ایمان لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ جانتا ہے، پھر اللہ اتنی وضاحت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تم جان لو، تم جان لو کہ دیکھو یہ عمل پہلے بھی ہو چکا ہے، تم اس میں نہ پڑنا، تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ گویا یہ ہے وہ الرٹس کے جو اللہ جاری کر رہا ہے، یہ وہ جرائم ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے، جس سے تم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور ان معاملات کے اندر نہ پڑنا۔ اس کے بعد مزید کچھ عہد کا تذکرہ ہے، لیکن ابھی ہم اس موضوع پہ نہیں جا رہے، ابھی ہم روک رہے ہیں یہاں پر، اور 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے اشہر ذو الحجہ کی فضیلت کے اعتبار سے۔ جس اشرے کا آغاز بحمدہ تعالیٰ کل رات کو ہوا ہے، تو اس کے اعتبار سے، آج کے حالات کے اعتبار سے یقیناً ہم اس کی بھی فضیلت کو جان لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے